جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال إنما بعثت معلما وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، بالخصوص مدرسہ خالد ابن الولید کے محتمم اور اس کے اساتذہ، طلباء اور جملہ متعلقین، مجھ کو اور آپ کو اندر سے ایک بڑی خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ ایک بہت اہم، مبارک، نتیجہ خیز مجلس ہمیں نصیب ہے۔ ایک طرف اندر میں خوشی محسوس ہو اور دوسری طرف اس مجلس کے
پیچھے کیا جذبات، کیا اسباب، اور پھر اس مجلس کے آگے کیا نتائج، کیا ثمرات، کیا برکات، اس پر بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس سے متعلق ساری ہی برکات، سارے ہی فضائل ہم سب کے دامن میں اڈیل دے وے۔ یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے جو کہی جا رہی ہے، ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی مجلسوں میں انسان اخلاص سے بیٹھ جاتا ہے تو بنا بنایا ایک بنگلے کا مالک ہو جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی سب سے اہم ضرورت سر چھپانے کے لیے ایک جھوپڑا، مکان بن جاتا ہے، آدمی فری ہو جاتا ہے۔ اب ساری ضرورتیں چھوٹی چھوٹی، اپنا گھر ہو گیا، اپنا مکان ہو گیا، اس لیے مکان کے اوپر بار ہی لکھ دیا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ کیا دے دیا آپ نے۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نظر نہیں لگے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھو گے اور پڑھ دو گے تو شکر بھی ادا ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ کتنا بڑا بوجھ آپ نے میرے سر سے اتار دیا، ورنہ میں تو کہیں بھی رات گزار لیتا، اپنے دن کاٹ لیتا۔ میرے پیچھے میرے بچے بچیاں ہیں، میری مستورات ہیں، وہ کہاں سر چھپاتی؟ یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں مکان بنانے کا نظام اس کے اوپر سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ شادی وادی، آپ کہیں گے کہ اور بھی خرچہ ہے نا مولانا، شادی وادی، وہ سب ہمارے اور آپ کے بڑھائے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ ابھی تیار ہو جاؤ، آؤ میں کہہ دو میں نے قبول کیا، اور آپ بھی کہہ دو میں نے قبول کیا، ہو گیا، قصہ تمام ہو گیا۔ پھر آگے آپ کیا کہیں گے؟ ارے یار لوگ کیا کہیں گے، کیسا بخیل آدمی ہے، ایک چھوارا بھی نہیں تقسیم کیا، ایک پلیٹ بھی نظر نہیں آئی۔ تم کہہ دو میں جس پوزیشن میں ہوں اس پوزیشن میں رہتے ہوئے میں نے سنت ادا کر دی، اور لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین۔ وقار و تمکی عزت کو کہتے ہیں۔ لوگ مجھے محروم سمجھیں عزت سے تو سمجھیں، لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکی، وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ بتاؤ شادی ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ بات تو جو میں نے شروع کی ابھی اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں، واپس آؤں گا، مگر شادی کی بات آئی تو میں بتا دوں، دو صحابی ساتھ میں رہتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء اور حضرت سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی مدینہ منورہ پہنچے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایک ایک انصاری کے ساتھ ایک ایک مہاجر کو جوڑ دیا جاتا تھا۔
ان کے ساتھ رہو، ان کے گھر میں جگہ بنا لو۔ رہتے رہتے سلمان فارسی کے نکاح کی باری آئی، چلو تلاش کرو کہیں۔ ابو دردہ لے کر چلے اس گھر میں، اس گھر میں، اس گھر میں۔ چونکہ یہ پردیسی تھے، فارس سے آئے تھے سلمان فارسی، اور رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہے مدینے کی گلی میں۔ باہر کے آدمی کو جلدی کوئی دیتا تو نہیں نا، چاہے کیسی بھی خوبصورت پگڑی باندھ کے آوے اور کتنی بھی قیمتی صدری لگا کے آوے۔ بھئی کہاں گئے ساتھی لوگ؟ آئیے یہاں بیٹھیے جی، ورنہ کسی اور پر مثال فٹ ہو جائے تو سب پر تھوڑا نا میرا حق ہے۔ جی کیا کہا حضرت؟ ہاں، سب کو نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ انجان صاحب پردیسی ہے۔ سلمان فارسی کو رشتہ نہیں مل رہا تھا اور ڈھونڈ رہے ہیں حضرت ابو دردہ۔ ایک گھر میں گئے تو گھر والوں نے کہا ابو دردہ تم کو اگر ضرورت ہے تو ابھی اپنی اس بیٹی سے کر دیتے، وہ تو باہر کا آدمی ہے، کس نے دیکھا ہے کب تک یہاں رہے گا، چلا جائے گا، کیا کرے گا۔ ابو دردہ بھی تیار ہو گئے اور وہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو گیا، اور باہر نکلے تو دلہا بن کے نکلے۔ اندر میں گئے تھے کسی کا رشتہ ڈھونڈنے اور نکلے تو دلہا بن کر کے نکلے۔ کہنے لگے سلمان، تقدیر کا لکھوت بھی عجیب ہوتا ہے، لکھا تھا میرے نام پر، یہ رشتہ لکھا تھا میرے نام پر، اور چکر میں تم پڑے ہوئے تھے، کہتے تھے اس گھر میں جاؤ، اس گھر میں جاؤ، اس گھر میں جاؤ۔ بتاؤ شادی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو میرے بھائیوں، جو شادی کے اخراجات ہیں جی، یہ تو ہمارے آپ کے معاشرے نے سب پیدا کر دیے، سوائے ایجاب اور قبول کے، اور ایک چھوٹے سے ولیمے کے، اور چھوٹے سے چھوہارے کے، اور آنے والی بیوی کے دوپٹے کے۔ کیا خرچہ ہے جی؟ آپ اسی پرانے جبے پہ رہو، اسی پرانی صدری پہ رہو مولانا، البتہ اس کے لیے نیا دوپٹہ لا دو، صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ آپ کے لیے نہیں حکم ہے کہ نیا سلاؤ، اس کے لیے ہے نفقہ دو، سکنا دو، کسوہ دو، کپڑا دو۔ شادی کی بات آئی تو اتنی میں نے بات بتا دی، اصل خرچہ تو ایک ہی ہمارے اوپر ہے، کیا؟ مکان کا، جو لمبا خرچہ ہے، اور روٹی تو دو دو روٹی کماؤ، کھاؤ، کھلاؤ۔ رہ گیا حج، اللہ نے کب کہا ہے کہ نہیں ہے تو پریشان ہو جاؤ؟ اللہ نے کب کہا ہے کہ کیے بغیر مرنے کا نہیں؟ کہاں ہے مولانا؟ یہ سب ہماری پلانی۔ ایک ہی بڑا خرچہ ہے، سر چھپانے کے لیے کوئی چھت ہونی چاہیے، بچیوں کی، بیویوں کی، مستورات کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی چھپر ہونا چاہیے۔ مکان کتنی بڑی چیز ہے بتا رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی دینی مجلسوں میں جو کوئی بیٹھ جاتا ہے، اللہ جنت میں ایک بنگلہ اس کے لیے لکھ دیتے۔ اس لیے ایسی مجلسیں ملے نا، تھوڑا بیٹھ جایا کرو، چاہے کھانے کے ساتھ ہو چاہے بغیر کھانے کے۔ کھانے کے ساتھ ہو تو شاید آپ کے بنگلے پہ کلر نہ ہو، اس لیے کچھ نیت چلی گئی کھانے کی طرف۔ ممکن ہے کہ دروازے بھی ڈھنگ کے نہ ہوں، لیکن کھانے وانے نہیں ہے، پھر بھی آپ دور دراز سے آ گئے، اس اسٹیشن سے اس اسٹیشن سے۔ بالکل ایسے ہی آنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان فی الجنت لعمدا من یاقوت علیہا غرف من زبرجد۔ جنت میں نیچے نہیں، اوپر دوسری تیسری منزل پر کچھ مکانات بنے ہوں گے، بالے کھانے بنے ہوں گے،
نہایت شاندار، لہا ابواب مفتحہ، دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، بھاری بھرکم خوبصورت بنے ہوئے، تتلألأ کما یتلألأ القمر لیلۃ البدر، 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکتے ہوئے وہ ایسا خوبصورت مقام۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس کو ملے گا یا رسول اللہ؟ من یسکنھا یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا المتجالسون فی اللہ، جو اللہ کی نسبت پر آ کر کے خالد بن الولید کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ المتجالسون فی اللہ، المتحابون فی اللہ، المتزاورون فی اللہ، جو اللہ کی نسبت پر کسی کو دیکھنے کے لیے آئے ہوں گے۔ کچھ لوگ آتے ہیں صرف مقرر کا چہرہ دیکھنے کے لیے، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہو گئے اسی میں آپ بھی، بنگلہ بن گیا، بنگلہ بن گیا حضرت۔ المتزاورون فی اللہ، ایک اللہ کی نسبت پر کسی کا چہرہ دیکھنے کے لیے آپ تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا گیا، بنگلہ بن گیا۔ بتاؤ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے کہا دل کی سچائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ ذرا خوش ہو لیا کرو جب ایسی جگہوں پر بیٹھنے کے مواقع ملے۔ اور اس کے پیچھے میں یہ کہوں گا کہ بابا آپ پوچھتے ہو نا اتنا اچھا شربت فری، اتنی اچھی چائے فری، اتنا اچھا کھانا فری، کس کی طرف سے؟ کس نے بنایا؟ کس نے یہ راستہ دکھایا؟ کس نے یہ بوجھ اٹھایا؟ کس کی سوچ کا نتیجہ ہے؟ آپ کو یہاں بھی سوچنا چاہیے کہ اتنی خوبصورت مجلس کس کی فکروں کا نتیجہ؟ ہر سوچ، ہر جگہ مکمل استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کی دکان کے سامنے، گاڑی کے سامنے کسی نے تھوڑا سا تھوک دیا، تھوڑی سی پان کی پیک نظر آئی، دماغ کہتا کیوں، کس نے، کب؟ سوال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو آپ کا دینی مواقع پر بھی خامی اور خوبی دونوں عنوان سے ہر وقت ذہن کام کرنا چاہیے۔ اتنا خوبصورت جلسہ یہ آج کیوں ہو رہا ہے، یا یہ کہ دنیا میں کیوں جلسے ہوتے؟ جواب، ایک احساس کے تحت یہ سارے جلسے منعقد ہوتے، ایک جذباتیت کے تحت، ایک فکر کے تحت، ایک مسئولیت کے احساس کے تحت کہ ہم دنیا میں جب آئے ہیں تو کچھ کر کے جانا ہے، تاکہ رب کریم جب پوچھے کہ 60 سال میں تو نے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا، تو کچھ تو جواب بن سکے، کہہ سکیں اللہ ہم نے ایک نظام بنایا تھا، پنڈال والے کو فون کیا، مفت میں پنڈال آ گیا، ہاں پلیٹ والوں کو فون کیا، مفت میں پلیٹ آ گیا، اسٹیج والوں کو فون کیا، کچھ لوگ اسٹیج کے لیے تیار ہو گئے۔ یا اللہ یہ میں نے صرف فکریں کی، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، میں اکیلا ہی چلا تھا۔ اے بابا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب مفت میں ہوا ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، سبق دے رہا ہوں کہ آپ جلسوں میں ایسے حصے دار بنا کرو، اگر سارا بوجھ نہیں لے سکتے تو بوجھ کا 10واں حصہ تو لے سکتے، 100واں حصہ تو لے سکتے، 100 روپیہ میں 1 روپیہ تو دے سکتے ہو، کہہ دو جناب عالی جتنی لائٹ اس میں سے 10 لائٹ پر جو خرچہ ہے میرے ذمے، ایک جلسہ ہو گیا آپ کے نام سے۔ اور خاموش بتا دوں، یہ آپ 10 لائٹ دیں گے، 2 پلیٹ دیں گے، 25 آدمی کے کھانے کا چاول دیں گے، تھوڑا سا حصہ لیں گے، تو یہاں تو کاغذ پر لکھا جائے گا 10 آدمی کا خرچہ اس نے اٹھایا، 10 کا لفظ لکھا جائے گا،
لیکن اللہ کہتے ہیں میں جب لکھنے پہ آتا ہوں تو کل لکھتا ہوں، میرے یہاں بٹوارا نہیں چلتا۔ 10 تم نے دیا تو 10 نہیں، جس کل میں 10 لگایا ہے وہ کل تیرے نام۔ تم نے بھی اسی میں 10 لگایا تو وہ کل تیرے نام، اگرچہ کہ 10 ڈالا۔ اب کہو تو علماء کرام ایک دلیل دے دوں، آپ لوگ تو بڑے پرانے علماء ہیں نا، غلطی ہوتی اصلاح کر دینا مولانا۔ جی سنیے، بڑی پیاری حدیث ہے، سب کو سمجھ میں آ جائے گی۔ باشعور لوگ جتنے آگے رہتے ہیں نا اتنی بات اچھی آتی۔ ان بچوں کو کبھی بھی اصل بیان کے وقت آگے نہ رکھا جائے، آئندہ جلسوں میں اس کا اہتمام کیا جائے۔ کہاں گئے مولانا شوکت صاحب؟ یہ باتیں کرتے ہیں، کودتے ہیں، کیا مضمون آئے گا؟ ابھی مت کرو، جیسے ہیں بیٹھے رہنے دو۔ بڑوں کو آگے کیا جائے، سمجھداروں کو، علماء کرام کو، اور یہ کرسیاں کنارے کنارے لگانے کے بجائے سامنے بٹھایا جائے۔ یہ سب جلسے کے سب کی شوبازیاں ختم کی جاویں۔ جوان ہیں کرسیوں پہ ٹیک لگا لگا کے بیٹھے، لگتا ہے کہ کیا ہے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں فیس پہلے جمع کر دیا۔ سمجھ گئے؟ ہاں صاحب، کیا میں کہہ رہا تھا؟ بنگلے بنیں گے لیکن کرسی والوں کے بنگلے کمزور رہیں گے، یہ نیچے یہاں آنے والوں کے بنگلے انشاءاللہ مضبوط رہیں گے۔ اچھا خیر بھائی، بیٹھ گئے تو بیٹھے رہو، آئندہ کے لیے سب کہہ رہا ہوں۔ میرا تو موضوع دوسرا ہے جی، اب موضوع پر پہنچنے میں پتہ نہیں کتنا بچ جائے گا۔ دیکھیے تو میں کہہ رہا ہوں، ایک آدمی، چاہے آپ ہوں، آپ کے مدرسے کے ناظم صاحب ہوں، چاہے مدرسے کے اراکین ہوں، کمیٹی والے ہوں، وہ ایک بوجھ اٹھاتے ہیں، ایک پلان بناتے ہیں، احساس ظاہر کرتے ہیں ہمیں ایک پروگرام کرنا ہے۔ تو آپ غفلت سے نہ رہیے، پوچھئے ناظم صاحب ہمیں ہمارا کیا حصہ اس میں لگ سکتا ہے۔ از خود اگر پوچھ دیں گے یہ سامنے والا انسان کتنا خوش ہوا نہیں ہوا، چھوڑو، عرش پر تو ہلچل مچ ہی جائے گی۔ اور میں نے کہا 10واں حصہ آپ لوگے اللہ پورا لکھیں گے، 100واں حصہ لوگے اللہ پورا لکھیں گے۔ اس کی میں دلیل دینے جا رہا تھا، اور مولویوں کو دلیل کا انتظار ہوگا، اس کے بغیر تو آپ کو اعتبار نہیں ہے نا، ہے؟ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدن، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، کتنی بڑی یہ پتہ نہیں، عام طور پر بس اتنا کہتے ہیں لوگ، جس نے ایک مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کا ایک گھر جنت میں بنائیں گے اسی جیسا۔ اب آپ سوچتے ہیں یار میں غریب آدمی، کہاں میں ایک مسجد بنا سکتا ہوں، یہ تو لندن، امریکہ، افریقہ والے ہی بنائیں، ہم کہاں انڈین لوگ بنا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ بھی بنا سکتے ہیں، آؤ نا دیکھو، رحمت للعالمین سب کے لیے رحمت تھے جی، صرف پیسے والے کے لیے رحمت تھے؟ اگر ایسی تعلیم دے کے جاتے کہ صرف پیسے والے رحمت کے مزے اٹھاتے تو رحمت للعالمین برابر صادق نہیں آتا۔ سب کے لیے رحمت تھے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ نے وہ تعلیم دی ہے اور وہ ہدایتیں دی ہیں، وہ رہنمائیاں کی ہیں، وہ شکلیں بتائی ہیں، غریب امیر سے آگے نکلتا ہوا نظر آ جاوے، اس کے پیسے پڑے ہی رہ جاوے۔ کیا آپ نے فرمایا ایک حدیث میں، من بنا للہ مسجدن، جس نے ایک مسجد بنائی، کیسی کتنی بڑی، ولو کمفحص قطع، ایک پرندہ ہوتا ہے قطع، اتنا بڑا، اس پرندے کے گھونسلے کے برابر، اس پرندے کے گھر کے برابر۔ پرندہ کا گھر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک بالشت کا۔ گویا اتنی چھوٹی مسجد بنائی، پھر بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کا محل تیار کر دیتے، اس کا گھر بنا دیتے۔ بتاؤ پوری مسجد تو بنے گی نہیں، گھونسلے کے برابر کوئی مسجد بنائے گا تو ایک آدمی بھی نماز پڑھ پائے گا کیا؟ ارے پیر ہی نہیں کھڑا ہوگا اس کا، آپ کا تو پیر ہی اس سے زیادہ لمبا، کچھ تو بے حساب لمبے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ان کی سائز ہی لمبی ہے۔
تو ان کے تو پیر ہی نہیں آ سکے جی. لیکن اتنی چھوٹی سی مسجد پر بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ جنت میں محل دیں گے، اس کو مکان دیں گے. کیا سمجھ میں بات آئی؟ غریبوں کو بھی مسکراہٹ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہم بھی بنائیں گے. لندن والوں تم بناؤ 10 بائی 10 کی، 100 بائی 100 کی، ہم بنائیں گے گھونسلہ بھائی گھونسلے کی، گھونسلے بھائی گھونسلے کی اتنی بڑی بنائیں گے. ادھر سے ناپو تب بھی اتنی، ادھر سے ناپو تب بھی اتنی. ارے سجدہ کدھر ہوگا؟ ہم کچھ نہیں جانتے سجدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم نے کر کے تو دکھا دیا. اب مالدار لوگ کہیں گے اللہ میاں پھر ہمارا کہیں تم کو تمہارے حساب سے خوش کروں گا، ان کو ان کے حساب سے خوش کروں گا. حق تعالی شانہ کا کام اس کی شان کے مطابق. آپ نے سنا حاتم تائی کے پاس ایک بڑھیا نے کہا مجھے شکر کی ضرورت. بوڑھی اماں کتنی؟ 5 کلو. جا کر کے حاتم تائی نے 500 کلو 100 کلو کا ایک بوریا بھیج دیا. جب گھر پہ گاڑی آئی تو کہنے لگی حاتم تائی کو شاید میری بات اچھی نہیں لگی اس لیے اس نے میرا مذاق کر دیا، یہ واپس کر دو. شاید اس کو بات اچھی نہیں لگی تو کہنے لگی حضرت آپ نے شاید میری بات پسند نہیں کی، میں نے تو 5 کلو مانگی تھی نا شکر جی. تو اس نے کیا کہا؟ بوڑھی اماں تو نے مانگا اپنے ذوق اور اپنے حوصلے کے مطابق، میں نے دیا اپنے حوصلے کے مطابق. اب اطمینان ہو گیا؟ ارے آپ بناؤ گے اپنے جیب کے مطابق، گھونسلہ بھائی گھونسلہ، چھوٹی بھائی چھوٹی. اللہ کہتے تیرا حوصلہ، تیرا جیب، تیرا کھیسا، تیرا بیلنس اتنا ہی تھا، تو نے اتنے میں بنا کے دکھا دیا. میرے بیلنس کی، خزانے کی کوئی انتہا نہیں، میں نے ایک محل دے دیا تو کون سا تعجب ہے جی. اس وقت کا یہ موضوع نہیں تھا مگر بات آئی تو میں نے دلچسپی اس لیے لے لی کہ تاکہ اگلے پروگراموں میں کرنے والوں کو آسانیاں ہو جاوے. حصہ لیں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ مولانا صابر صاحب نے مجھ سے کہا ہے، کچھ نہیں ہو تو بیٹھ کر ہی آ گئی بات. البتہ انہوں نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی بیداری پر کچھ بات ہونی چاہیے. اب آئیے تعلیم کیا چیز ہے اس کو سمجھتے. اللہ تعالیٰ ان نوجوان دین کے خدام کو بہت بہت قوت، استقامت، حوصلہ اور ہمت عطا فرماوے. آپ جانتے تعلیم کیا چیز ہے اور مدرسہ کیا چیز ہے، علماء کیا چیز ہے اور طلبہ کیا چیز ہے. کل لے دے کر کے دارالعلوم کیا ہے اور دارالعلوم کی پیداوار کیا چیز ہے، کیا ثمرات ہیں، کیا برکات ہیں. ایک شعر میں پہلے کہہ لو پھر آگے بڑھو. کہتے ہیں یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی. سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی لفظ مشکل آئے تو کبھی نہ سمجھے میرے بس میں نہیں ہے. جو سمجھتا ہے میرے بس میں نہیں ہے وہ گاڑی سے گرتا ضرور ہے. سائیکل چلا کے دیکھو، ایسا لگا کہ گرا، بس گرا. اور جو ٹھان لے یہ سسرال کی گلی ہے، عزت بحال رکھوں گا، بغیر گرے گزر جاؤں گا، اللہ کی قسم اس کی سائیکل سبل جاتی. آپ کہو گے مولانا کی سسرال کا ذکر کیوں کیا؟ وہی پوری تقریر ہے، وہی پوری تقریر ہے. آئیے بتاؤں نا، اسی کو پکڑتا ہوں. آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے، احساس جتنا مضبوط ہوتا ہے کام اتنا مضبوط ہوتا ہے. احساس ہے تو کام ہوتا ہے، احساس نہیں ہے تو کام نہیں ہوتا. آپ کے والد صاحب تھے تو آپ ادھر ادھر ایڑے کھیڑے کی طرف پھرتے رہتے تھے. ابا ہے نا دکان دیکھ لیں گے، روٹی پک جائے گی. لیکن کل ابا کو جب دفن کر دیا گیا تو آج آپ باقاعدہ صبح 7:30 بجے
दुकान खोलते हैं, झाड़ू देते हैं, ढंग से बैठते हैं, अब इधर उधर का घूमना फिरना खत्म। कौन सी दवा ने आपको दुकान पर पहुंचा दिया जी? जवाब, एहसास ने। किसने? एहसास, हसासियत, फिक्र, जिम्मेदारी की का ख्याल, ये सबसे अहम चीज है जी। ससुराल की बात थी ना, आप इंतजार कर रहे हैं, बताओ आपको अपनी टोपी सीधी है कि नहीं, चश्मा बराबर है कि नहीं, कुर्ते पर प्रेस है कि नहीं। बाजार जाते हैं तब भी ख्याल होता है, मदरसा जाते हैं जब भी ख्याल होता है, लेकिन सही बताओ कि सबसे ज्यादा ढंग से कब देखते हैं इन चीजों को और कहां सबसे ज्यादा इसका ख्याल करते हैं? कहो, जब ससुराल की गलियों से गुजरना होता है। ये सही है कि नहीं है भाई? बूढ़े लोगों, पुरानों, आपके लिए नहीं मैं कह रहा हूं, आपकी ससुराल अब ससुराल है ही नहीं। वो तो आप दाल रोटी भी पा जाए उस गली में तो बहुत है अब। हाँ, इनकी बात कर रहा हूं, ये जो रुमाल लगा लगा के बैठे हुए हैं, यानी नौजवानों की बात कर रहा हूं। इसलिए ये जाते हैं सजा करके, अपने रुमाल, अपने चश्मे, अपने सुर में, अपनी टोपी, अपने अमामे, कि अगर उस गली में गुजरा और मेरी कोई चीज़ नापसंद हुई तो लोग मेरा नाम एड़ों की लिस्ट में लिख देंगे और सब कहेंगे इसको बेटी नहीं देना, ये दामाद नहीं बनाए जाने के काबिल। बताओ, इतने की वजह से कंघी भी साथ में लेके जाते हैं कि नहीं, कि अगर कहीं हवा से इधर उधर हो जाए तो बराबर कर लूंगा। छोटा सा रुमाल भी लेके जाते हैं कि पसीना ज्यादा बह जाए और चेहरे की रौनक में हर्फ आ जाए, फर्क आ जावे तो जरा पोंछ के साफ कर लूंगा। क्या चीज है ये? एहसास, एहसास, एहसास। जिसको जितना एहसास होगा उतने ही ज्यादा बाकमाल इंसान होगा। कितना बेगैरत वो मुसलमान है जी। अजान हो चुकी है, हो रही है, मस्जिद के पेशाब खाने में जा करके पेशाब करके मस्जिद के मशकीजे से पानी पी करके वापस आ जाता है, वुजू करके अंदर नहीं जाता। शर्म नहीं आती? ये बेशर्मी क्यों आई? बेगैरती है, एहसास नहीं रहा। इकबाल ने कहा था, कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता। भूल गए कि तुम क्यों बने थे। वो इंतजार ही करता रहा कि पेशाब के बहाने तो आया मस्जिद में, प्यास से मजबूर होकर के आया मस्जिद में, शायद 2 रकत पढ़ के जाएगा। मगर जनाबे आली को उस मालिक का ख्याल इतना भी नहीं कि उसका कुछ हक बनता है। पड़ोस की दुकान वाला आपको 1 गिलास पानी दे देता है तो कहते हो जज़ाकल्लाह, बड़े अच्छे आदमी हो, लेकिन उसने कितना पिलाया कभी नहीं आया बोलना। अरे खड़ा होके कलमे वाला बाएं हाथ से बगैर बिस्मिल्लाह के पीता है। 3 गलतियां एक साथ, और चौथी गलती उसके आखिर में है, ये अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहता। क्या कहा? खड़ा हो करके, बोलो, बाएं हाथ से आगे बगैर बिस्मिल्लाह के, 3 गलती हुई ना। खड़ा होना, उल्टे हाथ से, और क्या? बगैर बिस्मिल्लाह के, और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ना बोलना। ये बेहिसी की बात, ये बेहिसी की बात है। हसासियत होती तो अल्लाह की कसम ये सूरत हाल कभी नहीं होती। ये सूरत हाल नहीं होती। एहसास की कमी की वजह से ये सब है। ये मैं चलते चलते बता रहा हूं कि हमने कितने ऐसे पानी पिए। काफिर होता है, खा लेता है लजीज से लजीज, लेकिन एक मर्तबा भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना नसीब नहीं होता। कलमे वाला एक एक लुकमे पे कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, लकल हम्दु या अल्लाह। कुछ तो फर्क हो ना। अब आइए, ये जलसा इसीलिए किया जाता है कि आप में, अब हम में, अपनों में, सोए हुए में, जागने वालों में, सब में
احساس زندہ کیا جاوے. کس چیز کا احساس؟ کئی چیزوں کا احساس. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کیا ہیں اس کا احساس، اور آپ کہاں پہنچنے والے ہیں اس کا احساس، آپ سے کیا حساب کتاب ہونے والا ہے اس کا احساس. یہ تین احساس اگر آپ میں پیدا ہو جائے، آپ کے پیچھے کسی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ دنیا میں انسان بن کے رہو گے، انسان بن کے رہو گے. اور انسان کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کا دبا لینے والا انسان نہیں، جھوٹ بول کر اپنی والی کر لینے والا انسان نہیں، دغا اور فریب سے دھندا کرنے والا انسان نہیں، بہنوں کی میراث دبا دبا کے اپنی دکان سجانے والا بلکہ عمرہ کرنے والا انسان نہیں. یہ ساری باتیں دبانے کی، چرانے کی، گردن مارنے کی، عزت بگاڑنے کی، کسی کی نیند اجاڑنے کی، یہ سب باتیں تو جاہلیت میں تھی جی. پھر نبی کیوں آئے تھے؟ کیا اسی لیے یہ چیزیں باقی رہیں؟ انما بعثت معلما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. انسان کو انسان بنانے آیا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے. نوجوان ایسے نوجوان بنو کہ بڑھاپے میں ماں باپ کو اپنے بڑھاپے کا احساس نہ ہو. کیسی تمناؤں سے پالا تھا آپ کو جی. کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی باپ بن جاتا ہے، کوئی خاتون ماں بن جاتی ہے، وہ اپنے لیے ماں باپ اب جیتے ہی نہیں. کیا کہا؟ اپنے لیے نہیں جیتے. ہاں، آپ بازار میں جاتے ہیں نا تو اب اپنے چپل جوتے کی فکر نہیں ہوتی. وہ میرا ایک لڑکا ہے، چھوٹا سا لڑکا 1 سال کا ہے، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چپل، اس کے لیے مٹھائی، چاکلیٹ، اس کی چھوٹی سی ٹوپی. اب اپنی ٹوپی حالانکہ 3 جگہ پھٹی ہوئی ہے، پھر بھی کہتے ہیں ارے یار ختم اپنا ٹائم. وہی خاتون جو کل شادی سے پہلے 4 گھنٹے شاپ میں رہتی تھی، یہ دوپٹہ وہ دوپٹہ، یہ سجاوٹ وہ سجاوٹ، اب 9 مہینے 10 مہینے سال بھر کے بعد جو گئی، 9 سے ابتدا ہوئی اور پہنچی تو ادھر جا رہی ہے دکان میں جدھر چھوٹے چھوٹے چپل رکھے ہوئے. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی میں بھی صاحب اولاد ہو گئی. پتا کیا چلا؟ اب کس کے لیے جی رہی ہے؟ اولاد کے لیے. سچ ہے. باپ بن کے دیکھو نا نوجوانوں، بن جاؤ باپ، پھر دیکھو. کوئی باپ اپنے لیے نہیں جیتا، بخیلی کرتا ہے، پیسہ بچاتا ہے اس لیے کہ بچا بچا کر بچے کو تعلیم دلاؤں، مکان بنا دوں، بڑا ہو اس کو سروس پہ لگا دوں، وغیرہ وغیرہ. اب والدین جو اتنی شفقتوں والے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اگر آپ کبھی کہہ دیں آپ نے میرے لیے کیا کیا، کتنا ان کو دکھ ہوگا. یہ دنیا کا سب سے بڑا دکھی لفظ ہوگا. اب کہنے والے کہہ دیتے ہیں اس کے ابا نے تو اتنا اس کو کر کے دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا. یہی انسانیت سکھانے کے لیے، بگاڑ دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے طور پر سکھا دیا. اتنی تاثیر تھی کہ جہاں بیٹھ گئے ایک مدرسہ بن گیا، خانقاہ بن گئی، ایک دعوت و تبلیغ کا ماحول بن گیا. لیکن اب ضرورت ہوئی بعد میں کہ باقاعدہ اس کا ایک نظام بنایا جائے، تو اللہ نے مدرسے کو اس کے لیے قبول کیا، خانقاہ کو قبول کیا، دعوت و تبلیغ کو قبول کیا. 3 بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں جہاں سے ہم زندگیوں میں صحیح انقلاب لا سکتے ہیں. انقلاب
آتا کیسے, کسی چیز کی طرف قدم اٹھتا کیسے, آپ سمجھیں ذرا اس کو. ایک چیز انسان کے پاس ہے, 4 بجنے والا جی, ایک چیز انسان کے پاس ہے جس کو کہتے ہیں علم. کیا کہتے ہیں؟ علم. یہ اتنی عظیم طاقت ہے علم کی کہ علم انسان کو سوتے کو اٹھا کے بیٹھا دے, مریض کو ٹھیک کر دے, سست کو چست کر دے. علم ایک عجیب چیز ہے جی. جس چیز کا علم آ گیا اس کے لیے آپ میں پوری طاقت آ جاتی ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. بلی دودھ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے کچن میں, دودھ گرم میں, اور یہ لکڑی لے کے کھڑے ہوئے ہیں, منہ ڈالنے کا نہیں. وہ کہتی ہے جی حضرت, پھر بھی جاتی نہیں. یہ کہتے ہیں ڈالنے کا نہیں, جی حضرت, پھر بھی جاتی نہیں. حضرت کو پیشاب کا تقاضا ہوا, ادھر گئے, اس نے منہ ڈال دیا, جل گئی. دوسری بلی نے کہا, پڑوسن نے کہا, کیا ہوا, کیوں جل گئی؟ ارے کیا ضرورت تھی گرم گرم میں منہ ڈالنے کی, ڈنڈا بھی لے کے کھڑا تھا, کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگی تو کیا جانے, جو ہے بے درد وہ درد دلے بیمار کیا جانے. تم کیا جانو, جو ہے بے درد وہ درد دلے بیمار کیا جانے, گزرتی ہے جو دل کے مبتلا پہ مبتلا جانے. بے چینی مجھے تھی دودھ کی, تو کیا جانے. اصل میں وہ دوسری نے کبھی دودھ پیا نہیں تھا, تو کہتی ہے تو کیا جانے دودھ میں کیا لذت ہے. تو اگر جان جائے تو آج جلنے والے 2 ہو جائے. ابھی تو میں ہی جلی تھی اکیلی, جلنے والی 2 ہو جاویں. یہ علم جب کسی چیز کا آ جاتا ہے اس کے لیے بڑی سے بڑی کٹھنائیوں کا جھیلنا آسان ہو جاتا ہے, اور بڑی سے بڑی قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے. چاہے کیسا بھی صحیح علم ہو تو صحیح رخ پر چلنا آسان ہو جاتا, غلط علم آپ کو آ گیا تو غلط رخ پر بھی چلنا آسان ہو گیا. دیکھیے چور ڈاکو ہمیشہ ڈنڈے کھاتے رہتے ہیں اور چوری کرتے رہتے ہیں. ڈنڈے کھا رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں. حالانکہ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا شرافت کی روٹی کھا کے سو رہی, لیکن ان کو مزہ ہی نہیں آتا جب تک چورا کے نہ کھائیں. تو کیا ہوا, چور کو یہ علم ہے, یہ خیال ہے کہ اسی میں مزہ ہے. ڈاکو کو ڈاکہ زنی میں مزہ. پیسہ جمع کرنے والے دیوانوں کو پیسہ گننے میں کی لذت کا علم ہے. پیسہ گننے کی بات کر رہا ہوں, کھانے کی نہیں. کھانے کے بعد تو اٹیک آنے لگتا ہے, یار اتنا چلا گیا, میں سمجھا ہوتا تو اس ہوٹل میں نہیں آتا, بڑا مہنگا ہوٹل ہے یار, یہ تو بہت مہنگا ہے. قرآن مجید نے کہا تم کھا کے نہیں مسکراتے, گن کے مسکراتے ہو. کیا پھڑ پھڑ جب آواز ہوتی ہے تو کیا اچھا لگتا ہے. میں بھی پیسے والا ہوں. آپ کو بھی وہ سورہ یاد ہے جس میں گننے کی بات کہی گئی ہے, پڑھو نا, وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ, اور آگے بڑھ کر کے کہو جمع مالًا وعددہ. عددہ ایک مرتبہ گننا نہیں, بار بار گننا. تشدید ہے, جب تشدید ہو تو 2 دال جمع ہو جاتی ہے, 2 ہے تو 3 ہو جاتی ہے. اور اصل تو عددہ کا ترجمہ وہ بنا کون, آج کل جو مشین چلی ہے نا, پھڑ 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 آواز ہوتی. تو میں چلیے اب مجھے 4 بجے تک بولنا تھا, لیکن سن لیجئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں جس چیز کا علم اندر میں گھس گیا اس کا کرنا آسان ہو گیا, اس کا کرنا آسان ہو گیا. اب دیکھ لیجئے نا, ہمارے آپ کے دماغ میں
شادی رچانے کی اہمیت گھسی ہوئی ہے. ہم نے سمجھ لیا ہے شادی اچھی کرنا کتنی اچھی بات ہے، بس یہ جم گیا ہے. تو 15 لاکھ لگانے کا پلان 15 سال سے بنا کے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ اب 15 لاکھ لگا ڈالتے اور اللہ کے نام پر 100 روپیہ للہ پھلا دینا، آج تک اس کی اہمیت کا علم نہیں آیا. تو کبھی کوئی 100 روپیہ مانگتا ہے تو 100 مرتبہ سوچتے ہیں، پھر بھی 10 روپیہ نکال کے دیتے. اور شادی میں کوئی کہتا ہے مختصر کرو، پھر بھی مختصر کرتا اور کہتا ہے صرف 15 لاکھ خرچ کیا. مختصر کیا ہے، صرف 15 لاکھ خرچ کیا، کچھ زیادہ نہیں کیا میں نے. کیا بات ہے، وہاں 15 آسان ہو گیا اور یہاں 100 روپیہ دینا آسان نہیں ہوا، مشکل کا مشکل ہی رہ گیا، صرف اس لیے کہ صدقہ للہ پھلا، دین کی نصرت، غریبوں کی مدد کی لذت اور اس کا احساس آج تک ہمیں حاصل نہیں. اس کا علم آ جائے تو ابو بکر کی مثال بننا آسان ہو جاوے. سب گھر پر چھوڑ کے آئے نا، ارے سب گھر سے لے کر آئے اور حضرت عمر آدھا لے کر آئے. 4:15 تک چلا دوں جی، میں جانا ہوتا تو ظہر فوراً پڑھ کے آگے بیٹھ جاتا کہ آپ اتنا دھیان سے سنیں گے. میرا تو مزاج یہ بن گیا تھا کھانے کے بعد سب بھاگ جائیں گے، نہیں سمجھے. مگر یہ تو کون سا گاؤں ہے بھائی، یہ ویجا پور ہے، ماشاء اللہ. جی حضرت سنیے کیا کہہ رہا تھا، بتائیے. للہ پھلا لگانا بھول گئے سبھی لوگ، میں کیا کہہ رہا. حضرت عمر کی بات چل رہی تھی، آپ تو پورے سورہ بقرہ تک چلے گئے. جی کیا کہا بولو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کتنا لے کر آئے؟ آدھا. یہاں اسی لیے بیٹھایا بابا، سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھنا بند کر دیا تو اس لیے لقمہ دیا کرو. کیا کہا؟ حضرت عمر آدھا لے کے آئے. اور آج کہہ رہے ہیں کہ آج تو میں جانتا ہوں ابو بکر کے گھر پہ زیادہ پیسہ نہیں ہے، آج تو میرا پیسہ بڑھ جائے گا. اگر اللہ کے نبی پوچھیں گے کتنا لائے تو میں کہوں گا اتنا 1000، اور ابو بکر سے پوچھیں گے کتنا لائے تو کہیں گے اتنا. تو ان کا اتنا چھوٹا، میرا اتنا بڑا، آج تو میرا پہلا نمبر. جی لیکن اللہ کے نبی نے آج سوال ہی بدل دیا. یہ نہیں پوچھا کتنا لائے، یہ نہیں پوچھا کتنا لائے، یہ پوچھا وما انت خلفت یا ابا بکر، گھر پر کتنا چھوڑا. واہ کیا نظام ہے غیب کا جی. 2-1 گھنٹہ تو بتاؤں، اللہ سے تعلق پیدا کر لو، اللہ کی قسم ہر بے چینی میں بھی چین کا مزہ آئے گا. بے چینی میں چین کا مزہ آئے گا، مرض میں صحت کا مزہ آئے گا. اور اگر بے چین ہونا ہے تو کروڑ پتی بن کر کے بھی خدا سے دور ہو جاؤ، دیکھو کتنی بے چینی آپ کو گھیر لیتی. صرف ایک ہی طبقے کو چین ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء کو، اللہ والوں کو، اللہ سے تعلق رکھنے والوں کو، اللہ کی صفات کا علم رکھنے والوں کو، اللہ کے خزانے کا علم رکھنے والوں کو، اللہ کے حوصلوں کا علم رکھنے والوں کو، صرف انہی کو چین ملتا ہے، باقی کسی کو نہیں ملتا. صرف انہی کو چین ہے. صدیق اکبر سے پوچھا وما انت خلفت یا ابا بکر، گھر پر کتنا چھوڑا. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کل شیء، ہر چیز جو تھی سب لے کر آ گیا. اللہ و رسولہ، اللہ رسول کے نام کی برکت چھوڑ کے آیا. وما انت یا عمر، عمر تو نے کتنا چھوڑا؟ عمر کہنے لگے آدھا چھوڑ کے آیا. پھر پیچھے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ پھر پیچھے ہو گئے. اب بتاؤ یہ مدرسہ کیوں بنا ہے جانتے ہیں؟ یہ عمر کی کہانی کون سناتا؟ یہ ابو بکر کی کہانی کون سناتا؟ میرے مصطفیٰ کے سفر کی کہانی کون سناتا؟
طائف کے سفر کے پتھروں کی کہانی کون سناتا؟ بدر کی فتح کا قصہ کون سناتا؟ احد کے موقع کی داستان کون سناتا؟ جبریل کی آمد کی باتیں کون سناتا؟ عائشہ، فاطمہ، خدیجہ کے مبارک نام کو کون سناتا؟ اللہ کی قسم انہی مدرسوں کی برکت سے سب کچھ ہمارے پاس آج سرمایہ موجود ہے۔ اقرا، ساری جاہلیت کا علاج اقرا، زنا کا علاج اقرا، چوری کا علاج اقرا، قتل کا علاج اقرا، ان کا دبانے کا علاج اقرا۔ اقرا کے معنی پڑھو پڑھو پڑھو، جب پڑھو گے تو سارا علاج ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ آئیے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کیسے ہو جائے گا۔ اے بابا، اگر دیکھا جائے تو اللہ کی صرف ایک صفت کو پکڑو تو زندگی کا سارا مرض نکل جائے، اگر اس کا یقین آ جاؤ گے۔ بتاؤ، پولیس کے ہوتے ہوئے آپ کبھی دو چار گالیاں بکیں گے؟ الٹا سیدھا بولیں گے؟ کسی کو تھپڑ ماریں گے؟ کیوں؟ مجھ سے بڑا تھپڑ اس کا ہے، مجھ سے بڑی طاقت اس کی ہے۔ یہ پولیس کے تعلق سے تو ہمیں علم ہے، پولیس کی اس طاقت کا علم ہے، اللہ کی طاقت کا اس نوع سے، اس قسم سے کوئی علم ہمارے اندر میں نہیں کہ اللہ بھی لگانا جانتا ہے۔ اگر ہم اس کمزور کو دبا دیں گے، ہم اس کو غریب سمجھ کر اس کی دکان ہڑپ کر لیں گے، اس کے اوپر ڈنڈے دکھا کر کے اس کے کاغذ پر ہم دستخط کروا لیں گے، اپنی والی کروا لیں گے، اس غریب پڑوسی کے لگے ہوئے رشتے کو توڑوا دیں گے، اس کے آنسو گروا دیں گے، تو یاد رکھو کوئی دیکھتا ہو کہ نہ دیکھتا ہو، حی قیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم تو ضرور دیکھ رہا۔ اور وہ کہتے ہیں جب پکڑتا ہوں تو شدید پکڑ میں لاتا ہوں، ان بطش ربک لشدید، جب گردن مڑوڑوں گا تو پتا چلے گا۔ اس کو رلا دیا تم نے؟ کبھی کبھی دکھاتا ہوں، ہمیشہ نہیں دکھاتا۔ ایک آدمی تھا، یہ کٹا ہوا، ہاتھ نہیں، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور لوگوں سے خود ہی کہہ رہا ہے جو آ رہا ہے، کہتا ہے میرے جیسا نہ بننا، میرے جیسا نہ بننا۔ کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگا وہ ایک غریب مچھلی بیچ رہا تھا، اب میں بھاری بھرکم تھا، طاقت والا، پیسے والا، با اثر، تو میں اس کی مچھلی لے کے بھاگ گیا، پیسہ نہیں دیا۔ وہ تو صبر کر گیا، اس کے گھر پہ شاید روٹی بھی نہیں پکی ہوگی، بچے سو گئے ہوں گے، اس لیے غریب تھا، وہ بیچ کے جاتا تو روٹی پکتی۔ لیکن ہوا یہی کہ اسی مچھلی کو اللہ نے میرے اوپر مسلط کر دیا۔ مچھلیوں کے کانٹے میں زہر نہیں ہوتا، مگر وہ کہنے لگا کہ میں نے اس مچھلی کو یوں رکھا تو ہاتھ میں مچھلی کا کانٹا جب چبھا ہے تو زہر کا درد ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کاٹو، انگلی کاٹی گئی، آگے کاٹا گیا، آگے کاٹا گیا، شدہ یہاں تک کاٹ دیا گیا۔ کسی اللہ والے نے کہا بابا کوئی گناہ سوچ لو، تو سوچا تو پتا چلا کہ اس کی مچھلی دبائی تھی۔ کہا جاؤ اس سے معافی مانگ لو، اللہ سے معاملہ صحیح کرا لو، ورنہ شاید بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پڑ جائے۔ اللہ ہمیشہ ایسا دکھاتے نہیں، لیکن کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں۔ اگر سب دکھا دیں جی ایسا، آپ نے ایک نظر الٹی لگائی اور مار کے اندھا کر دیا، تو آئندہ آپ صوفی نہیں بنو گے تو اور کیا بنو گے؟ اب تو صوفی ہو جاؤ گے نا، مار کھانے کے بعد تو سدھر ہی جاؤ گے نا تھوڑا۔ پتہ کیا چلا؟ ظالم ظلم پر آج تک کیوں اٹل ہے؟ زمین دبا دبا کر کے اپنا مکان آج تک بنا کر آرام سے کیوں سو رہے ہو؟ قرضہ ان کا باقی آج تک نہیں دیا، اور بہن کی میراث تو کتنی ٹوپی والوں نے بھی نہیں دیا ہے جی، کتنے ٹوپی والوں نے نہیں دیا۔ بہن مانگ رہی ہے، یا بہن بغیر پنکھے کے مچھر میں سو رہی ہے، بھائی کو شرم نہیں آتی؟
یہ سب اس لیے کہ اللہ کی صفت پکڑ کا علم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ علم کہتے ہیں یقین نہیں ہے، اور یہی علم مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ تو مدرسہ جب ہوگا علم آئے گا، یقین آئے گا، اور جیسے علم آیا خدا کا سدھرنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی دکان کے سامنے ایک اور اس نے دکان ڈال دیا، آپ کو حسد ہو گیا، جلتے ہیں۔ یہ صرف جانتے جلن، پھر دشمنی، پھر کینہ، پھر مار دھاڑ، آگے بڑھتا ہے قصہ۔ کیوں جی؟ کیوں جی؟ صرف اس لیے کہ آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ نے اس کو دکان دلا دی، اس نے بنا لیا تو اللہ کا خزانہ ختم ہو گیا۔ ارے اس کو مل رہا ہے، میں اگر اللہ سے ڈھنگ سے مانگوں تو اس کی دکان بننے کے بعد بھی اتنا مجھے ملتا رہے گا، بلکہ اس سے زیادہ مجھے مل سکتا۔ میں اس سے کیوں لڑوں کہ تم نے کیوں یہاں دکان بنائی؟ کیا اس کا خزانہ اتنا ہی تھا کہ اب وہ دکان کھول لے تو آدھا آدھا ہو جائے گا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ جب صرف آدم اور حوا تھے، جتنی شکر کی ضرورت تھی شکر تھی، جتنے پھل فروٹ کی ضرورت تھی تھے، لیکن جب بڑھتے گئے ان گنت انسان ہو گئے اور ان گنت آئٹمز بننے لگے۔ کبھی شکر کی کمی ہوئی مولانا؟ آپ کے جوس میں کمی ہوئی؟ پھل فروٹ میں کمی ہوئی؟ کھڑکی پہ کھڑکی مکان میں لگاتے گئے، ہوا میں کمی ہوئی؟ اس کھڑکی کو اس کھڑکی سے کوئی شکوا ہوا کہ اے دوسری کھڑکی تو کیوں آ گئی، میری ہوا ادھر چلی جائے گی؟ کھڑکی نے کھڑکی سے جھگڑا نہیں کیا تو بھائی بھائی سے کیوں جھگڑا کرتا ہے کہ تو نے دکان کیوں ڈال لی؟ پتا کیا چلا؟ علم نہیں ہے خدا کے خزانے کا، اور خدا کے داد و دہش کا، کہ خدا کس انداز میں دیتا ہے اور کتنا بڑا دل رکھتا ہے۔ ارے فرعون کو خدا نے جب دے دیا، نمرود کو دے دیا، کاجو بادام پہ ان کی زندگیاں گزروا دی، تو کلمے والے کو دینے پر آئے گا تو کیا دے گا؟ اگر نہیں دے رہا ہے تو اس کی کوئی مصلحت ہے۔ فرعون را نداد میں دوست درد سر۔ خیر بات یہ واپس لے آئیے جی، اور کہیے کہ دنیا کا سارا فساد جہالت کی بنیاد پر ہے، تو اب دنیا کے سارے فساد کا علاج علم کے ذریعے سے ہوگا۔ اور علم کس کا؟ صرف اللہ کی صفات کا علم ہو جائے، صرف اللہ کی صفات کا علم ہو جائے، قسم اللہ کی سب کو چین کی نیند آ جائے گی اور سب کی زندگیوں میں سدھار آ جائے گا۔ آپ صرف ایک دعا کو پکڑ لو نا، ٹھان لو مجھے جو لینا ہے اس سے لے لوں گا، اتنا روؤں گا، ایسے یقین سے مانگوں گا کہ پڑوسی اگر میرا رونا دیکھ لے، دشمن میرا رونا دیکھ لے تو اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے، تو رحمان اور رحیم جیسی کریم ذات کو میرے آنسو پر رحم کیوں نہیں آئے گا؟ آج تو میں ایسا روؤں گا، آج تو اللہ سے ایسا مانگوں گا۔ مانگ کے دیکھو اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ صاف تم کہو گے کہ آج تو میرے رونے پہ جو ملا ہے اور دل کا جو سکون ملا ہے، تو میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ شاید اللہ کبھی کبھی اولیاء سے زیادہ، اپنوں سے زیادہ بدکاروں پر شفقت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ کبھی کبھی بدکاروں پر اللہ کی نظر کرم زیادہ ہو جاتی۔ میں کبھی کبھی کہہ رہا ہوں جی، وہ کیوں؟ وہ بھی بتا دوں میں، وہ اس لیے کہ وہ بدکار ہے۔ کہتے ہیں جو اپنے ہیں تہجد والے، اشراق والے، چاشت والے، مدرسے والے، علم والے، فقہ والے، حدیث والے، تفسیر والے، رونے والے، آہوں والے، دھونے والے، داڑھی والے، نبی کی شکل و صورت والے، یہ تو وہ ہیں جی کہ ان کو دوں تب بھی، ان کے کٹوروں میں نہ ڈالوں تب بھی اتنے پکے ہیں کہ کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس در کے علاوہ کوئی در ہی نہیں ہے۔ اور وہ جو بدکار آج آیا ہے نا، اس لیے کہ اس کی بیوی ہاسپٹل میں مر رہی ہے، اس کا بیٹا آتے آتے اٹک گیا۔ ارے کیا ہو گیا؟ آتے آتے ٹکرا گیا، یعنی آپریشن کی ضرورت پڑ گئی۔ اب آیا ہے، کہتا ہے اللہ
آپریشن سے بچا لے، میری بیوی کا پیٹ پھٹنا نہیں چاہیے، بچا لے۔ آج آیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے پوچھتے ہیں یہ ادھر مولانا لوگوں کو پہلے دوں کہ اس کو پہلے دوں؟ ایک دیوانہ آیا ہے۔ اللہ کہتے پہلے اس کو دے۔ کس کو؟ وہ جو آج آیا، وہ جو پیٹ پھٹ رہا اس لیے آیا، وہ جو مسجد کے راستے سے گزر جاتا تھا کبھی نہیں آتا تھا، آج آیا ہے۔ کہا اس کو دو، نہیں دو گے تو یہ سمجھے گا کہ میرا یہاں نام کٹ چکا ہے، ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، راشن کارڈ میں نام نہیں ہے، جلدی اس کو دو پہلے تاکہ وہ پائے تو یوں سمجھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، خزانے کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں، حوصلے کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں، ہاتھ کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں۔ تو وہ کہے گا کہ میں اتنا بدکار، لیکن پھر بھی میں نے جو ہاتھ پھیلا دیا اور 2 قطرہ گرا دیا، اللہ نے آج مجھ پر بھی رحم کر دیا۔ تو کہے گا باہر جا کر کے یہ دربار الہی ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، اپنے تو اپنے ہیں جی، یہ دربار الہی ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ میرے جیسا پرایا بے نمازی شب برات میں بھی ادھر ادھر پھرنے والا، شب قدر کو نہ جاننے والا، رمضان کے روزے الٹے سیدھے کرنے والا، میں نے آج مانگا میں اللہ میری بیوی کو آپریشن سے بچا لینا، اللہ نے بچا لیا، نارمل ڈیلیوری ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ نارمل ہو گئی۔ دیکھیے اسی کو کہا ہے کہ جب ایسوں کو اللہ جلدی دے دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ دربار الہی ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ بس اب ختم ہی کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں، بتاؤ ایسا کیوں آج آیا مانگنے؟ اس کے علم کے کسی گوشے میں یہ بات تھی کہ کتنے بھی برے ہو جاؤ لیکن اللہ 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 کہہ دو تو اللہ دے دیتا، یہ علم میں تھا اس کے۔ بتاؤ آج اس کا کام بن گیا، آیا بھٹکنے سے بچ گیا، کیوں؟ علم کی بنیاد پر۔ اسی لیے پیغمبر کو زمانے جاہلیت میں جب نبی بنا کے بھیجا جا رہا ہے تو ساری جاہلیت کا علاج کرانے کے لیے ایک لفظ دیا گیا، اقرا۔ اور میں نے جو علم نشرہ کی سورہ پڑھی اس میں بھی اسی طرح کی بات، لیکن ابھی اسے کھولنے کا وقت نہیں، بس اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے۔ بلکہ کہا کہہ دوں اس کی بھی شرح ہو جائے، کہا کہ پیغمبر تو نے میری نسبت پر، اللہ کہہ رہے پیغمبر تم نے میری نسبت پر، دین کی نسبت پر، دعوت کی نسبت پر، رسالت کی نسبت پر، نبوت کی نسبت پر، توحید کی نسبت پر، حق کی نسبت پر تو نے اتنا جھیل لیا، برداشت کر لیا، مکے کی گالیاں، مکے کے کاٹے، اپنوں کی دشمنیاں، پرایوں کی دشمنی کا غم کم ہوتا ہے، اپنوں کی دشمنیاں، مکے سے نکالا جانا، اور پھر مدینہ پہنچ کر کے ایک مستقل دو سروں کی دشمنی کا سامنا ہونا، اور اس میں بھی آپ کا ثابت قدم رہنا، اور پھر اسلام کا جھنڈا چمکا کر دکھا دینا، اذانیں دلوا دینا، قرآن پڑھوا دینا۔ مدینے کی جس گلی میں ایک گھر میں بھی ایمان نہیں تھا، آج آپ کی محنت سے پیغمبر گھر گھر ایمان کا بول بول رہا ہے۔ کفر تلاش کرو تو کہیں نہ ملے، اتنا اچھا دن آ جانا، اتنی کٹھنائیوں کا برداشت کر لینا، جانتے ہو کیوں ہے؟ اس لیے کہ حوصلہ ہم نے دیا تھا۔ اور حوصلہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کے سینے میں حق کا علم ڈال دیا تھا، حق کا دریچہ کھول دیا تھا، حق کے حق ہونے کی پہچان دے دی تھی۔ جیسے بلی جانتی تھی کہ دودھ میں لذت ہے، نوجوانوں کی نگاہیں جانتی ہیں کہ اس چہرے میں لذت ہے، ایسے ہی پیاسا جانتا ہے کہ پانی میں میری پیاس کا علاج موجود ہے۔ پیغمبر ہم نے آپ کو حق کی چاشنی چکھا دی تھی۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، سینہ ہم نے تمہارا کھولا، دل ہم نے مضبوط کیا، علم کی بارش ہم نے کی تھی، جس کے نتیجے میں تمہارے لیے بوجھ کا اٹھانا آسان ہو گیا۔ الم نشرح لک صدرک
ووضعنا عنک وزرک. بس بات ختم کرتا ہوں. جتنا علم ہوگا میرے بھائیوں اتنے ہی زیادہ اللہ سے قریب ہوں گے. یہ سارے مدرسے اس لیے بنتے ہیں اور علم کی آواز اسی لیے لگائی جاتی ہے. سیکھو جانو حق کیا ہے اور حق دینے والا اللہ کیا ہے, کیسا ہے, کون ہے, یہ سب جانو. بندوں کے حقوق کیا ہیں, آئندہ ہمیں مرنا ہے تو کہاں جانا ہے, پھر اٹھ کر منہ دکھانا ہے تو کیسے وہاں ہم باعزت اٹھیں گے. یہ ساری باتیں انہی مدرسوں کے ذریعے ملیں گی. پڑوسی ہو تو اس کو چین ملے, بھائی ہو تو بھائی کو, بہن کو چین ملے, باپ ہو تو اولاد کو چین ملے, اور تم اولاد ہو تو باپ کو چین ملے. یہ ساری صفات, اخلاقی صفات کہاں سے آئے گی؟ اقرا بسم ربک. اصل مربی کے کہنے پر اس کے ڈھنگ سے چلو اور پڑھو, انسانیت پوری آ جائے گی. یہ مدرسہ ہے, یہ مدرسہ ہے. تیرا میں قدا نہیں ساقی, یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. بہرحال انسان بننا ہے تو مدرسوں کی فضاؤں میں آپ اپنے آپ کو ڈالو, اپنے بچوں کو ڈالو, پھر دیکھو زندگی میں کیا رنگت آتی ہے. آج جیسے علم والوں کو اللہ نے اسٹیجوں پہ بٹھایا ہے, کوئی یہاں بیٹھا ہے, کوئی اور اونچی کرسی پر بیٹھا ہے, اسٹیجوں پہ بٹھایا ہے, ایسے ہی اللہ نے چاہا تو آپ کو حشر میں بھی اللہ اونچی کرسی نصیب فرمائیں گے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ مدرسوں کو آباد کریں گے اپنے بچوں کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں. مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری. مفتی عربین ڈریس, عربی جبہ, شایا, توب اور صدری. حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ. سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز. انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. مفتی عربین ڈریس, ابراہیم پورہ, بھوپال, انڈیا. تحفظ میڈیا کی لاجواب کوشش. نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں, جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ. ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں. کفریہ اور شرکیہ کارٹونز سے اب ملے گا چھٹکارا. اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے.